کہ گھروں میں لوگوں کو دعوت نہ دیں، نہ کسی کے یہاں دعوت کھانے جائیں۔ یہ لاک ڈاؤن نہ نماز پر ہے، نہ اذان پر، نہ قرآن پر ہے، نہ رمضان پر، نہ ہمارے دین پر ہے، نہ ہمارے ایمان پر۔ جو لوگ بھی فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر آپ دیش کی آبادی کو بچانے کے لیے انتھک کوشش کر رہے ہیں۔ لوگوں تک یہ میسج جانا ضروری ہے کہ ہم قانون کے ماننے والے ایسے شہری ہیں، مسلمان اس ملک میں، جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہر تکلیف کے بعد آرام ہے، ہر پریشانی کے بعد سکون ہے۔ دین ہے تو ہم سب ہیں، اور دین کا بقا انہی مدارس اسلامیہ سے ہے۔ یہ صرف مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں، غیر مسلم بھائی بھی اگر آپ کے آزو بازو میں کوئی بھوکا ہے، کسی کا بچہ سو رہا ہے، بھوکا سو رہا ہے، تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ان بچوں کو کھانا نہیں پہنچائیں گے۔ اجتماع سے حد درجہ پرہیز کریں اور حکومت ہند کے قانون کے اوپر شدت کے ساتھ عمل کریں۔ مساجد کے متولیوں اور کمیٹی کے ارکان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس موقع پر مسجد کے اماموں، مؤذنوں اور خادمین کے مشاعرے میں سے کچھ کٹوتی نہ کریں۔ آج کی تاریخ میں انفرادی عمل کا زیادہ ثواب ہے بنسبت اجتماعی عمل کے اس صورتحال میں، کیونکہ آپ اگر وہ صورتحال ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے تو یا تو آپ خود نقصان اٹھائیں گے یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے خدا کے لیے احتیاط کرنی ہے، ہر حال میں احتیاط کرنی ہے۔ ہمارے سامنے اپنی جان کا بھی سوال ہے، اپنی عزت کا بھی سوال ہے، ریپوٹیشن کا سوال ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ہمارا ملک اور پوری دنیا ایک بہت شدید بحران اور سنکٹ میں مبتلا ہے۔ ایسے موقع پر ذمہ داری سب کو نبھانی ہوتی ہے، پبلک کو بھی، سرکاروں کو بھی، راجیہ سرکار کو بھی، کیندر سرکار کو بھی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو بھی، میڈیا کو بھی۔ میں اس وقت بھارت کے ایک شہری کے حیثیت سے خاص طور پر کیندر سرکار سے، راجیہ سرکاروں سے، پورے ملک کی انتظامیہ سے، پولیس آفیسر سے بہت ریسپیکٹفلی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت بہت پیار محبت کے ساتھ، بہت سمجھداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ آپ جس طرح پولیس کے افسران، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف کے لوگ، نرسز، جو لوگ بھی فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر آپ دیش کی آبادی کو بچانے کے لیے انتھک کوشش کر رہے ہیں، اس پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سارے ملک کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ اور زیادہ بہتر انداز سے آپ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، اور پبلک سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی مسئلے کی سنگینی کو ذرا محسوس کریں اور تعاون کریں، کوآپریٹ کریں، سہیوگ دیں۔ برادران اسلام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو تراویح کی نماز یا افطار وغیرہ کے اندر لوگ اکٹھا ہوتے تھے، یا جمعہ اور عیدین وغیرہ کے اندر اکٹھا ہوتے تھے، اجتماع سے حد درجہ پرہیز کریں اور حکومت ہند کے قانون کے اوپر شدت کے ساتھ عمل کریں۔ حکومت ہند کا قانون لوگوں کی جان کی حفاظت کے واسطے ہے، اس کا تعلق انسانوں کے تحفظ سے ہے، مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی شخص اس تعلق سے غلط پروپیگنڈا کرے کہ اس میں اس کا تعلق مذہب اسلام کے مخالفت میں ہے، تو وہ ہرگز صحیح نہیں۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ چیز بھی ذہن کے اندر بیٹھا لیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ۔ اس وقت کورونا وائرس جو ایک مصیبت عظمیٰ ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا تھا کہ شدید طوفانی بارش اور ہوا ہوں یا سردی ہو
تو لوگ اپنے اپنے خیموں اور گھروں کے اندر نماز پڑھ لیں. ان کی مسجد کی حضوری کو ساخت کر دیا گیا تھا. لہذا میں جملہ برادران اسلام سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے واسطے ہرگز وہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں اور اس کو حکومت ہند کے قانون کو جو تالا بندی کا قانون کیا ہے پورے طور پر شدت کے ساتھ اس سے عمل کریں. اس میں ان کی جان کی حفاظت ہے, دوسرے لوگوں کی حفاظت ہے. لہذا اس کے اوپر عمل کرنے سے خود بھی اپنے آپ کو تباہی سے, اپنے خاندان کو تباہی سے بچا لیں گے اور ہمارے ملک کے دوسرے لوگوں کی بھی جان کا تحفظ ہوگا. لہذا پوری سختی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کریں. خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے اور پریشانی کا سبب ہے کہ جو اپنے صوبوں سے یا اپنے وطن سے دور دوسری جگہوں پر محنت اور مشقت اور مزدوری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ماہ مبارک میں اور پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں, اس لیے کہ نہ رہنے کا ٹھکانہ, نہ کھانے کا ٹھکانہ اور نہ کوئی اور سہولتیں ہیں. یہ لاک ڈاؤن جو چل رہا ہے یہ ہم سب کی بھلائی کے لیے ہے اور ہم سب کو تھوڑے سے صبر اور تحمل کے ساتھ حکومت کا ساتھ دینا چاہیے اور ان قوانین یا اصولوں کی پابندی کرنا چاہیے جو اس بیماری یا مہاماری سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہر تکلیف کے بعد آرام ہے, ہر پریشانی کے بعد سکون ہے. میں سب سے پہلے اپنے وہ بھائی جو کسی نہ کسی اعتبار سے ہندو ہوں یا مسلمان سیاست کے لائن سے کام کر رہے ہیں, خدمت خلق کر رہے ہیں, این جی اوز ہیں, ہمارے کارپوریٹر بھائی ہیں, ہمارے ایم ایل اے حضرات ہیں, ایم پی حضرات ہیں, منسٹر حضرات ہیں, چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہیں. ہم جانتے ہیں رمضان المبارک کو وہ سب کے سب احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنی طرف سے اپنی حد مقدار جتنا ان سے ہو سکتا ہے, جو بن سکتا ہے, وہ رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے اپنا خرچ کرتے ہیں. مال, جان, قربانی, بدن کی سب کی قربانی وہ دیتے ہیں. اسی لیے میں یہ چاہوں گا چونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرض کے برابر کر دیتا ہے. تو اس لیے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے, یہ آپس میں غمخواری کا مہینہ ہے, ایک دوسرے کی خبر لینے کا مہینہ ہے. یہ صرف مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں, غیر مسلم بھائی بھی اگر آپ کے آزو بازو میں کوئی بھوکا ہے, کسی کا بچہ سو رہا ہے, بھوکا سو رہا ہے, تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ان بچوں کو کھانا نہیں پہنچائیں گے. ان ڈاکٹروں کو اللہ بھرپور جزائے خیر دے جو رات دن اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی کو بچایا جا سکے. ایک انسان کو اگر کوئی بچاتا ہے, حدیث میں ہے کہ آدمی جو ہے ایک انسان کو بچاتا ہے تو ایسا ہے جیسے اس نے پوری قوم کو بچا لیا. یہ لاک ڈاؤن اجتماعی شرکت کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے. یہ وبائی مرض اجتماعی شرکت ہی میں انسانیت کے لیے مہلک ثابت ہو رہا ہے اور قرآن کریم کا فرمان ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنی جانوں کو خطرے میں اور ہلاکت میں مت ڈالو. اس لیے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ لاک ڈاؤن اجتماعی طور پر اکٹھا ہونے کو روکنے کے لیے ہے. یہ لاک ڈاؤن نہ نماز پر ہے, نہ اذان پر, نہ قرآن پر ہے, نہ رمضان پر, نہ ہمارے دین پر ہے, نہ ہمارے ایمان پر. اس لاک ڈاؤن کی وجہ صرف انسانوں کی جان کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اجتماعی خطرات سے دور رہنا ہے. لہٰذا میری آپ سے پرزور گزارش اور اپیل ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کا مکمل طور پر پالن کرتے ہوئے احتیاطی ہر اس تدبیر کو اپنائیے جس میں آپ کے بال بچے اور انسانیت کو ہلاکت سے بچایا جا سکے. امید ہے کہ آپ اس پر غور کریں گے اور اجتماعی طور پر اکٹھا ہونے سے پرہیز کریں گے. اللہ رب العالمین رمضان المبارک کی ساری سعادتیں آپ کو عطا فرمائے. نماز تراویح اور دیگر نماز فرض وغیرہ بھی اپنے گھروں ہی میں ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت پورے ملک میں لوگ مصیبت میں مبتلا, لاکھوں مزدور پھنسے ہوئے ہیں,
لاکھوں کسان ان کے گھروں میں فاقہ کی نوبت ہے، کتنے مسافر یہاں وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے پاس 2 روٹی کھانے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو ہمیں ان بھائیوں کے لیے مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ غمگساری کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر المواسات کہا ہے۔ اسی مہینے میں روایتی طور پر مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں اور دینی مدارس کی اس سے مدد کرتے ہیں۔ یہ بڑا اہم کام ہے۔ دینی مدارس ہماری شہر رگ ہیں، ہماری تمام ملی ضرورتیں مدرسوں سے پوری ہوتی ہیں۔ مساجد کے ائمہ و خطبہ، دینی مدارس کے اساتذہ، عصری تعلیمی اداروں میں اسلامیات اور دینیات کے مدرسین، قاضی اور مفتی، مصنف اور محقق، اسلامیات پر لکھنے والے، کالم نگار، ساری ضرورتیں ہماری داعی اور مبلغ، اسلام کا دفاع کرنے والے علماء، ساری ضرورتیں ہماری مدارس سے پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کی بڑی اہمیت ہے۔ خدا نخواستہ یہ مدارس کمزور نہ پڑ جائیں، ورنہ ہمارے لیے اس ملک میں اپنے ملی وجود کو باقی رکھنا دشوار ہو جائے گا۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی زکوٰۃ محفوظ، اگر بینکوں سے نہیں بھیج سکیں تو مدرسوں کے لیے محفوظ رکھیں، تاکہ صورتحال نارمل ہونے کے بعد مدارس کے نمائندے آپ کے پاس آئیں اور آپ سے یہ رقم وصول کر لیں۔ یاد رکھیے، دین ہے تو ہم سب ہیں، اور دین کا بقا انہی مدارس اسلامیہ سے ہے۔ کہ ابھی کرونا کی وجہ سے جو حالات پوری دنیا میں چل رہے ہیں، ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، اس کے پیش نظر اس سال جو لوگ مریض ہیں، چاہے وہ جوان ہی کیوں نہ ہو، روزہ نہ رکھیں۔ جو لوگ کمزور ہیں صحت سے، روزہ نہ رکھیں۔ بچے اور بوڑھے روزہ نہ رکھیں۔ ایسے بوڑھے جو جسمانی لحاظ سے کمزور ہو گئے، ایسے لوگوں کو اس سال روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ ماہر ڈاکٹروں کی یہ ہدایت ہے کہ ایسے لوگ جو کمزور ہیں اور خاص طریقے پر بچے یا بوڑھے ہیں، ان کو یہ مرض جلدی پکڑے گا۔ لیکن یہ بھی خیال رکھیں کہ مختلف سہاروں کے ذریعے سے روزہ کو چھوڑنا اور بلا وجہ روزہ چھوڑنا بڑی مجرمانہ حرکت ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس موقع پر ایک بات کا تذکرہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ مساجد کے متولیوں اور کمیٹی کے ارکان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس موقع پر مسجد کے اماموں، مؤذنوں اور خادمین کے مشاعرے میں سے کچھ کٹوتی نہ کریں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ تو خدمات انجام دے ہی رہے ہیں۔ اسی طرح مدارس کے محترم حضرات اور ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اساتذہ، انتظامی عملہ اور خادمین کے بھی مشاعروں میں کوئی کمی نہ کریں۔ ہمارے ملک میں صورتحال ایسی ہے کہ اس نازک وقت میں بھی جب سب لوگوں کو مل کر لڑائی لڑنی چاہیے تھی، ہم ایک سائیڈ ہو گئے۔ تو ہمیں بیماری سے بھی بچنا ہے، وبا سے بھی بچنا ہے، اور فتنے سے بھی بچنا ہے۔ فتنہ یہ ہے کہ تہمت ہمارے اوپر یہ لگا دی گئی ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں یا ہو سکتے ہیں، تو ایسے میں ہماری ڈیوٹی ڈبل ہو جاتی ہے
کہ لوگوں تک یہ میسج جانا ضروری ہے کہ ہم قانون کے ماننے والے ایسے شہری ہیں مسلمان اس ملک میں جیسا دوسرا کوئی نہیں. کچھ لوگ جو مریض ہو گئے اور اللہ نے انہیں شفا دے دی، پہلے وہ پوزیٹیو نکلے، بعد میں وہ نیگیٹو ہو گئے، شفا ہو گئی. میں ایسے تمام لوگوں سے بلا تفریق مذہب و ملت یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بلڈ ڈونیشن یعنی پلازما تھراپی کے لیے، بلڈ ڈونیشن کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اور کوشش کریں. ایک مرتبہ دیں، جو اس کی مدت پوری ہو جائے تو دوبارہ بھی دیں، تاکہ آپ لوگوں کو بیماری سے بچانے میں اپنا رول پلے کرنے والے بن جائیں. جو ہمارا فرنٹ لائن کا اسٹاف ہے، جو لوگ بھی ہمارے بھائی بہنیں ڈاکٹروں کی شکل میں، نرسوں کی شکل میں، پیرامیڈیکل اسٹاف کی شکل میں، یا پولیس کے ہمارے جو جوان ہیں ان کے ساتھ، خاص طور پر مہیلا پولیس، بہت تکلیفیں اٹھا کر یہ لوگ اس وقت دیش کی سیوا کر رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. مجھے امید ہے کہ آپ میری اس اپیل پر دھیان دیں گے. بہت شکریہ. سب کے پیدا کرنے والے رب سے، خدا سے آپ سب کے لیے دعا کرنا بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں. میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں. تمام لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنے اپنے طریقے پر آپ اس دعا پر آمین کہیں. اللہ کرے کہ یہ دعا قبول ہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے رب کریم، اے رب کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ڈاکٹرز، نرسیں، پیرامیڈیکل اسٹاف کے لوگ، پولیس کے افسران، پولیس کے ہمارے بھائی اور بہنیں، بیٹیاں، پولیس کے جوان اور نہ جانے کس کس ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس وقت انتھک محنت کر رہے ہیں دیش کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے، دیش واسیوں کو اس مصیبت سے بچانے کے لیے. اے اللہ، ان سب کو ہم سب کی طرف سے بہترین انعام عطا فرما. ان کی محنتوں اور کوششوں کو قبول بھی فرما اور کامیاب بھی فرما. اے اللہ، ہمارے ملک سے خاص طور پر اور پوری انسانی برادری سے اے اللہ اس وبا کو اٹھا لیجئے. اللہ، آپ ہی جب تک حکم نہیں دیں گے، وبا نہ آئی ہے آپ کی اجازت کے بغیر اور نہ یہ جائے گی آپ کے اشارے کے بغیر. اے رب کریم، اپنے کرم سے، اپنے کرم سے، اے اللہ، اپنے کرم سے، اپنے کرم سے، اس ماہ مبارک کی برکت سے، اے اللہ، ماہ مبارک کی برکت سے اس وبا کے اٹھا دینے کا فیصلہ فرما لیجئے. سارے انسانوں کو، سارے ہی لوگوں کو، وہ کسی بھی سماج سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ اس بیماری سے بچا لیجئے. بچوں پر ان کے ماں باپ کے سائے کو سلامت رکھیے. اے رب کریم، ہمارے وہ غریب بھائی، وہ بہنیں، وہ مزدور بھائی جن کو اس وقت سخت مشکلات کا سامنا ہے اور ڈر ہے کہ کہیں وہ بھوک سے مر نہ جائیں، اے رب کریم جلدی سے حالات کو بہتر بنا دیجئے، روزگار کے راستے کھول دیجئے. اے اللہ، بھوکمری سے بھی بچائے رکھیے. اے اللہ، بھوکمری سے بھی بچائے رکھیے. اور اے اللہ، ہماری تمام حکومتوں کو، مرکزی حکومت کو، صوبائی حکومتوں کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. اس وقت ہم میں سے کسی کے ذہن میں بھی کوئی سیاسی بات نہ آئے. اے اللہ، اے اللہ، انسانی جذبے سے، آپ کو راضی کرنے کے جذبے سے سب کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے کرم سے سب کے اوپر سے اس بلا کو اٹھا لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک